اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہمارے لیے سبق ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات ان میں سے یہ بھی ہے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی پکڑ میں، اس پر عتاب میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے یہ انہوں نے جان کر کی ہے یا بھول کر کی ہے۔ اگر بھول کر کی ہے تو معاف کرنا چاہیے، جان کر کی ہے تو سمجھانا چاہیے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔ اور ولا ترہقنی من امری عسرا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم میں اور تربیت میں تعلیم دینے والے اور تربیت دینے والے کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت آپ میرے لیے مشکل تو نہ کریں نا، آپ مجھے مشکل میں تو نہ ڈالیں نا، ہو گئی مجھ سے بھول اور مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس لیے میں نے سوال کر لیا، اگر یاد ہوتا تو میں نہ کرتا، تو آپ میرے ساتھ سختی نہ کریں، نرمی کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم اور تربیت میں نرمی زیادہ اچھی رہتی ہے۔ سختی سے انسان اکھڑ جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، اور سمجھانے والے کا سمجھانا بے اثر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نرمی سے وہ ہو جاتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ نرمی کو لازم پکڑا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی میری رحمت سے آپ نرم ہیں، اور آپ کی نرمی کی وجہ سے صحابہ آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تو یہ سب صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام سے کتنی محبت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر سختی ہوتی تو یہ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ تو اس لیے جو لوگ اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں اور ان کی پکڑ دھکڑ کرتے رہتے ہیں، اپنی بیویوں پہ سختی کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے رہتے ہیں، اپنے چھوٹوں پہ، اپنے شاگردوں پہ سختی کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کو باغی بنا دیتے ہیں، وہ ان کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے۔ اس لیے تربیت میں اصولی بات ہے کہ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اور آگے ایک اور سبق ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اب پچھلی دفعہ تو بھول گئے تھے نا، کشتی میں جو ٹوکا تھا وہ تو بھول گئے تھے، یہاں بھولے نہیں تھے۔ جب ان کے سامنے ایک بچے کو ذبح کر دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں نے اب نہیں بولنا، پھر بھی بول پڑے، اور بالکل سیدھا سیدھا بولے اور فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، بہت بڑا جرم کیا آپ نے، کتنا غلط کام کیا ہے آپ نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اوروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، تو لوگ تو کبھی خوش ہوتے نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے
اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ مخلوق اللہ تو ناراض ہو ہی گئے، تم نے خود کر لیا، اور چونکہ اللہ کو ناراض کر کے تم نے مخلوق کو راضی کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھی تم سے ناراض کر دیں گے۔ چنانچہ نتیجے میں نہ تمہیں یہ ملا نہ وہ ملا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور لیکن اگر مخلوق کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیا تو اللہ تو تم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے تمہیں مخلوق کے شر سے بچائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ مخلوق بھی تم سے راضی ہو جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے معاملے میں نہ کسی سے ڈرنا چاہیے، نہ کسی سے گھبرانا چاہیے، نہ کسی سے دبنا چاہیے، نہ کسی کی ماننی چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں ہمیں اللہ ہی کا بن کے دکھانا چاہیے، البتہ اس میں رویہ نرم ہونا چاہیے، رویہ نرم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے معاملے میں مخلوق کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ سبق ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا، کتنے کام ہم اپنی زندگی میں غور کریں گے نا تو کتنے کام ہم ایسے کر لیتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، بس مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ شادیوں میں جتنی رسمیں اختیار کی جاتی ہیں، جتنا اسراف ہوتا ہے، بے جا مال کا خرچ ہوتا ہے، یہ سب کا سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور مخلوق کو ہم خوش کرتے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگ اتنا ہی زیادہ اس کے کیڑے نکالتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ اور ایک سبق یہ ملا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک سبق یہ ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی محبوب چیز چھین لے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اور آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ بچہ قتل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے عوض میں ایک ایسی نیک بچی عطا فرمائی جس سے اللہ نے 2 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ کتنی بڑی کمائی ہو گئی، کتنی بڑی کمائی ہو گئی۔ اور ان میں سے ایک نبی کے ذریعے سے تو ایک پوری امت کو اللہ نے ہدایت دی، تو یہ سارا اجر ان ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا، چونکہ انہی کی نسل ہے وہ۔ تو اس لیے اگر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی حال آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی چیز چھن جائے، تو کبھی بھی ہمیں اس پہ واویلا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بہتر فرماتے ہیں، بس اللہ پاک پہ اگر اعتماد ہونا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے، یہ اعتماد ہونا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہر پریشانی کو جھیلنا بندے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر پہ مریض کو اعتماد ہے، وہ اس کو لٹا کے پیٹ کاٹ رہا ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے۔ بھئی آپ کا پیٹ کاٹ دیا اس نے، اتنا خون بہایا، ٹانکے لگا دیے، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد ہے، اس نے میرا پیٹ میرے غدود کو نکالنے کے لیے کاٹ رہا ہے، میرے نفع کے لیے کاٹ رہا ہے، اور یہ میری بہتری چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک پہ بندے کو ایسے ہی بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ جو بھی پریشانی بھیجتے ہیں، اس میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی نفع ہے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ جب دوسری دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا نا ان کو کہ آپ نے بچے کو ذبح کر دیا، کتنا برا کام کیا آپ نے، تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ خام خواہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بات یہ ہے
کہ اب یہ تو ایسی بات تھی نا کہ جس پہ خاموش رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، اب اگر آئندہ میں آپ سے سوال کروں نا تو بس آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ مجھے اپنے سے جدا کر دیں، آپ مجھے اپنی زیر تربیت بے شک نہ رکھیں، آپ بے شک مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیں۔ اس سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو کسی کے ساتھ رہنے میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں دوسرے پر بوجھ تو نہیں بن رہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بس وہ خام خواہ چپک جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے، اور اگلے کو کیا اس سے پریشانی ہو رہی ہے، اگلے کو اس سے کیا ناگواری ہو رہی ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ تو کبھی بھی کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، بوجھ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگلے کی بشاشت کو دیکھنا چاہیے کہ اگلے کی بشاشت کس میں ہے۔ اگر اگلے کی بشاشت ہے آپ کے ساتھ رہنے میں، آپ سے ملنے میں، تو ضرور آپ رہیں اور آپ ملیں۔ اگلے کی بشاشت نہیں ہے تو آپ دعا لے کے روانہ ہو جائیں، بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ایک نقطے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ساتھ میں یوشع علیہ السلام، یہ حضرات جب ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بھوک لگی تو اس بستی میں چکر لگایا، ایک جگہ گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں مجلس لگا کر، ان سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، بہت بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھلائیں گے ہمیں؟ ان کا نہیں، عجیب لوگ ہیں۔ پھر آگے گئے، کچھ اور بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پوری بستی میں جہاں کہیں لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا، ان سے بھوک کی شکایت کی اور ان سے کھانا مانگا، اور انہیں کھانا ہی نہیں دیا۔ ایسے کنجوس اور بخیل لوگ تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے، وہ جو فرعون کا آدمی قتل ہو گیا تھا، پھر وہاں سے چلے اور چلتے چلتے مدین پہنچے، اور وہاں ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا کہ عورتیں لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو نوجوان لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، تو پریشان ہوئے اور آگے بڑھ کر ان کو پانی بھر کے دیا، اور وہ تھیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ یہ سارا واقعہ تو وہاں تو اتنا لمبا سفر مصر سے مدین کیا اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کھایا بھی کچھ نہیں تھا، وہاں تو کھانا کسی سے نہیں مانگا، وہاں تو صبر کر گئے، یہاں کھانا مانگ بیٹھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے دو جواب بن سکتے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ بن سکتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ جو سفر تھا نا، وہ تھا سفر ہجرت۔ وہ کون سا سفر تھا؟ سفر ہجرت۔ وہ اللہ کی رضا کا سفر تھا، ایک بے دین قوم سے نجات کے لیے وہاں سے چلے تھے، اللہ کے نافرمانوں سے نجات کے لیے وہاں سے چلے تھے، تو وہ سفر تو عین اللہ کی منشا کے مطابق تھا۔ لہٰذا جب انسان اللہ کی منشا کے مطابق قدم اٹھاتا ہے نا، تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ حوصلہ دے دیتے ہیں، برداشت دے دیتے ہیں، صبر دے دیتے ہیں۔ اور جب انسان کسی عتاب کی وجہ سے کسی غلطی اور چوک کی وجہ سے اس پر کوئی حال آ جائے تو پھر انسان برداشت نہیں کر پاتا، پھر اسے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو سفر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ عتاب کا سفر ہے۔ وہ جو چوک ہوئی تھی نا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہہ دیا تھا، اس غلطی کے کفارے میں اللہ نے یہ سفر کرایا تھا۔ تو چونکہ یہ سفر عتاب کی وجہ سے کرایا گیا ہے، تو اس لیے اس سفر میں اس درجے کا حوصلہ اور برداشت نہیں پا رہے تھے، جس کی وجہ سے کھانا مانگ لیا۔ ایک تو یہ جواب بن سکتا ہے۔ ایک جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ وہاں تو اپنی ذات تھی اس لیے برداشت کر گئے، یہاں ساتھ خضر علیہ السلام بھی تھے، یوشع علیہ السلام بھی تھے، تو انسان کو چاہیے کہ صرف اپنی ذات پہ نظر نہ رکھے بلکہ اوروں کا بھی خیال کرے۔ بعض دفعہ
ہم لوگ جاتے ہیں نا سفر میں، تو پہلے تو جب پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ جی چائے لے آئیں، تو میں کہتا نہیں بھائی ہم چائے نہیں پیتے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو میں صحیح نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ والے تو چائے پیتے ہیں نا، ان کو بھی میں محروم کر دیتا ہوں. تو پوچھے بھائی آپ چائے پیتے ہیں؟ کہا چائے پیتے ہیں، بس آپ اگر ہم 3 آدمی ہوں بس 2 کپ لے آئیں، 3 نہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں کی رعایت ہو جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ساتھیوں کی، جو سفر کے ساتھی ہوں ان کی رعایت کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. اگلا سبق یہ ملا کہ جب تیسری دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور فرمانے لگے آپ انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، سارے گاؤں میں ہم روٹی کے لیے پھرتے رہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ اس پہ اجرت لیتے کتنے پیسے ملتے ہمیں، کم از کم ہم روٹی تو لے لیتے، عجیب کام کرتے ہیں آپ. جب یوں کہا تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ اب بس ہو گئی، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اب میرا اور آپ کا جمع ہونا مناسب نہیں ہے، اب آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کم از کم غلطی کرنے والے کو 3 موقع تو دینے چاہیے. اور یہیں سے علماء فرماتے ہیں کہ مدرسوں میں بھی اگر کسی طالب علم سے ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو تحقیق کریں کہ جان کے کی ہے، بھول کے کی ہے، بھول کے کی ہے معاف کر دیں، جان کے کی ہے سمجھا دیں. پھر بھی کرے تو ذرا ہلکی سی سختی کے ساتھ سمجھا دیں. پھر بھی کرے تو ان سے کہیں کہ اب ہمارا آپ کا نبھا نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں. ایسے ہی اپنے چھوٹوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے تعلق والوں کو بھی اس طرح تنبیہ کرنی چاہیے. اچھا ایک اس میں باریک بات یہ بھی ہے کہ جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اور ٹوکا نا، تو انہوں نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں کہ آپ صبر نہیں کریں گے. جب دوسری دفعہ ٹوکا تو ان کے لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی اور فرمانے لگے الم اقل لک، پہلے لک نہیں کہا، اب اس دفعہ لک کہا. پہلے کہا میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں ہوگا، پھر کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ صبر نہیں ہوگا، تھوڑی یہ سختی آ گئی نا. تو اس سے اس بات کی ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کو سمجھانے میں بھی تدریج کے ساتھ تنبیہ کرنی چاہیے. ایک دم ان پہ ٹوٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ پہلے نرم، پھر تھوڑا سا سخت، پھر اس سے تھوڑا سا سخت. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے.